فرشتے معصوم ہیں، ان سے کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہوتی، ان کو اللہ پاک نے معصوم بنایا ہے۔ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر نازل ہوئے تھے، اتارے گئے تھے، اور یہ لوگوں کی آزمائش کے لیے آئے تھے۔ ان کے بارے میں جو واقعات، جو قصے کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، یہ بالکل من گھڑت اور بے اصل ہیں، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا کہ یہ یہودیوں کی کتابوں سے لیے گئے ہیں۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے بت کو سجدہ کیا، شراب پی، اور نعوذ باللہ عورت کے ساتھ برا معاملہ کیا، تو یہ سارے کے سارے واقعات من گھڑت ہیں۔ یہ قصے جو ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے لیے، لوگوں کے ابتلاء کے لیے اترے تھے۔ وہ واضح طور پہ خود ہی کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو نری آزمائش ہیں، ہمیں صرف آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تم کفر نہ کرو۔ انہوں نے منع کیا۔ اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر جادو کا بہت زیادہ زور تھا، تو یہ فرشتے اس لیے آئے تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ کیا حقیقت ہوتی ہے اور کیا جادو ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں مشہور کر دی گئیں، علماء نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ان باتوں کا حقیقت سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک نے سورۃ التحریم کے اندر واضح طور پہ فرمایا کہ لا یعصون اللہ، یہ فرشتے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، جو ان کو حکم دیا گیا اس کو بجا لاتے ہیں۔ انہ عباد مکرمون، یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے عزت والے بندے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ پاک نے ان کے اندر عصمت رکھی ہے، ان کی پیدائش کے اندر، ان کی خلقت کے اندر، جس وقت ان کو پیدا کیا گیا، ان کو جو بنایا گیا، اس کے اندر ہی گناہ نہ ہونا اللہ پاک نے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک نے جو ان کو معصوم بنایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شرعی اعتبار سے یہ بات محال ہو چکی کہ یہ گناہ اب ان سے صادر نہیں ہوتا، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کے قصوں کی طرف، اس طرح کے واقعات کی طرف دھیان دینے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور ایسے واقعات پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔